آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله جل وعلا في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف وقدم وبارك وسلم. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحمه. حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام حضرت علامہ مولانا راجہ عبدالرحیم قادری صاحب، بانی اور میزبان محفل، برادر معظم جناب زبیر اسحاق صاحب، محترم اور معزز حفاظ اور قراء حضرات اور سامعین اور حاضرین، تمام حضرات کو ختم قرآن مجید کی یہ تقریب سعید بہت بہت مبارک ہو، بالخصوص ان حفاظ کو جنہوں نے شبینے میں قرآن مجید کی تکمیل کی اور اس کی تلاوت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، ہم اور ہماری اوقات نہیں ہے ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں۔ ہماری اوقات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق کلام فرمایا، اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ الفاظ سے پاک ہے، آواز سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو خود کلام فرماتا ہے اس میں آواز بھی نہیں ہے، اس میں الفاظ بھی نہیں ہے۔ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے، لیکن یہ ہے صحیح برحق ہے کہ اللہ نے اپنا کلام خود فرمایا، اور زمین و آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، اور 1000 سال پہلے بھی اس معنوں میں کہا جاتا ہے کہ 1000 عربی میں انتہائی عدد ہے گنتی کا۔ عربی زبان کی لغت میں گنتی کا جو سب سے بڑا عدد ہے وہ 1000 ہی ہے، 1000 سے آگے کا عربی میں کوئی لفظ نہیں، الف کہتے ہیں 1000، مطلب بے انتہا سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق یہ قرآن مجید کا کلام اللہ نے خود فرمایا۔ فرشتے وجد میں آ گئے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ سورہ یاسین شریف اور سورہ طٰہٰ کی جب اللہ نے تلاوت فرمائی، اللہ نے اس کو کلام فرمایا، تو فرشتے کہنے لگے کہ بڑی مبارک ہوگی وہ قوم جس کو اللہ یہ کلام عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی اور کہا کہ اے اللہ یہ عزت والا کلام مجھے عطا فرما،
اللہ نے فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ، یہ میں نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنی کی امت کو عطا کروں گا۔ وہ قرآن ہے جو تمام آسمانی کتب کا خلاصہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوتیت الفاتحۃ مکان التوراۃ وأوتیت المائدۃ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ فاتحہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، صرف 7 آیتیں۔ فرمایا کہ یہ پوری تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے عطا کی ہے، پوری تورات کے علوم اس کے اندر ہیں، اور انجیل کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورہ مائدہ عطا کی ہے، اور زبور کے بدلے میں حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی قرآن مجید کی جو 7 صورتیں ہیں، والحوامیم و مکان الزبور، حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی 7 صورتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں زبور کے بدلے میں۔ اور فرمایا کہ باقی قرآن مجید کے ذریعے سے میں فضیلت دیا گیا ہوں۔ اب لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتنی عظمت والی بات اللہ کے حبیب نے قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں ارشاد فرمائی۔ قرآن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر ہم چاہتے تو قرآن مجید کے ذریعے ہم پہاڑوں کو چلاتے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلاتے، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، ایک ہی جست میں زمین کا سارا فاصلہ طے کروا دیتے، وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اور مردے اس کے ذریعے کلام کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی بھوک کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سے استفادہ کرو۔ قرآن مجید سے ہر ایک نے استفادہ کیا، ہر ایک نے اس کے اللہ کے اس دسترخوان سے اپنے اپنے حصے کے مطابق، اپنے اپنے حصے کے مطابق حصہ حاصل کیا۔ 1450 سال کم و بیش قرآن مجید کے نزول کو ہو چکے ہیں، 1442واں سال چل رہا ہے ہجرت کا، جبکہ 13 سال پہلے کی ملائیں تو 1450 سال سے زیادہ کے لگ ہیں۔ 13 سال مکی زندگی بھی نبوی کے ہیں، تو 1450 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا نزول قرآن کو۔ قرآن مجید کے ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں تفاسیر ہر زبان کے اندر ہوئی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن مجید کے تمام معانی اور مطالب بیان کر دیے ہیں، اب اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں کر سکتا۔ جب بھی آنے والے زمانے میں اس پر غور و خوض کیا جاتا ہے، اس کے معنی پر غور کیا جاتا ہے، تو نئے نئے معانی نکلتے ہیں اور اس کے معنی ختم ہوتے ہی نہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ سے میں 10,000 مسائل بیان کر سکتا ہوں۔ اب سننے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، معترضین بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے بڑھ ماری، 7 آیتیں ہیں، 10,000 مسائل کہاں سے بیان کریں گے؟ 7 آیتوں میں 10,000۔ اللہ کے نبی کا فرمان تو غور کریں نا جی، کہ اوتیت الفاتحۃ مکان التوراۃ، تورات کے بدلے میں، اور ان تورات کا کہ علوم کی کیا انتہا ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے، کسی کا گھڑا ہوا قصہ نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب نے رنگ آمیزی نہیں کی، کسی نے کوئی بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ تورات کا کچھ علم تھا ایک بندے کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ نمل میں آپ نے اس کو سماعت کیا تلاوت میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور کہا کہ کوئی شخص تم میں سے جائے اور اس کا تخت اٹھا کر لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موجودہ اسرائیل یعنی شام کے اندر رہتے تھے، شام میں ان کا تخت تھا، اور ملکہ بلقیس جو ہیں وہ یمن میں تھی، اور ان کے درمیان غالباً 2 سے 3 ہزار کلومیٹر کا یا 4,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ہو کہ ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آؤ، یہ قرآن کا بیان ہے۔ تو ایک شخص، ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جنات، عفریت کہتے ہیں بہت بڑا، جنات میں بہت بڑا قوی ہیکل، ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں، آپ کا دربار گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نا، اسی گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت یہاں لے آؤں گا۔
انہوں نے کہا نہیں، اس سے جلدی چاہیے. اب اللہ کے نبی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے. 2 گھنٹے سے پہلے 4000 کلومیٹر کا فاصلہ سپر سونک طیارہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو ٹیک آف کرنے اور لینڈ کرنے میں بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے جلدی چاہیے. قال الذی پھر قرآن کا بیان ہے، رب فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. سلیمان کے ایک وزیر تھے، بعد میں کہا ان کا نام آصف بن برخیا بتایا، خالزاد تھے، وزیر اعظم تھے، اور ان کے پاس قال الذی عنده علم من الکتاب، من جو ہے من تبعیضیہ ہے، من بیانیہ نہیں ہے کہ کتاب کا علم تھا. اور کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی. کتاب تورات تھی، کیونکہ انجیل ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. تورات اور زبور کا کچھ علم تھا. من تبعیضیہ ہے یعنی تورات کا کچھ علم تھا، تورات کا کچھ علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا اس کے پاس. اس نے کہا کہ میں اس کو لے آتا ہوں 1/16 سیکنڈ میں. ان یرتد الیک طرفک، تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا. پلک جھپکنے کا جو ڈیوریشن ہے، وہ جو سائنس جنہوں نے ناپا ہے وہ کہتے ہیں کہ 1/16 سیکنڈ میں انسان پلک جھپکا لیتا ہے. 1 سیکنڈ کے 16ویں حصے میں پلک جھپکا لیتا ہے. انہوں نے کہا میں 1/16 سیکنڈ یعنی 1 سیکنڈ کے 16ویں حصے میں میں وہ 4000 کلومیٹر کا وہ جو فاصلہ ہے وہ بھی کروں گا. ہزاروں من وزنی وہ جو تخت ہے جس پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور مرصع ہے، وہ اس کو میں لے آؤں گا اور میں اس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اور قرآن کا بیان ہے یرتد الیک طرفک فلما رآہ، اس نے دیکھ بھی لیا. پھر حضرت سلیمان نے دیکھا کہ وہ آ چکا تھا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب سلیمان نے اس کو دیکھا کہ وہ آ چکا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے کہ اس طاقت پر جو میرے وزیر کو، میرے غلام کو حاصل ہے. نبی کی طاقت کا تو کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. نبی کی طاقت کا اور نبی کی وسعت کا بیان نہیں کیا جا رہا، یہ غیر نبی ایک ولی کی طاقت کا بیان کیا جا رہا ہے. آج ولایت کا انکار کیا جاتا ہے، آج طرح طرح کی بدعقیدیاں پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں میں گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اولیاء کا بیان کیا ہے کہ اولیاء کی طاقت کیا ہے. کہ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب نے مجھے میرا امتحان لیا ہے، لیبلونی، میری جانچ کی ہے. اشکر ام اکفر، میں اس کا شکر کرتا ہوں یا میں کفران یعنی اکڑتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا اس کا شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے. ذرا سی نعمت سے بندہ اکڑ نہ جائے. تو یہ تورات کا کچھ علم تھا. فخر الدین رازی نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ سے جو مائدہ کے بدلے میں عطا کی گئی ہے، تورات کے بدلے میں عطا کی گئی ہے، میں اس میں سے 10,000 مسائل بیان کر سکتا ہوں. تو سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کسی نے اعتراض کر دیا کہ جناب یہ 10,000 مسائل سورہ فاتحہ میں سے کیسے بیان کریں گے، منہ سے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا. تو امام فخر الدین رازی کو اس کا پتہ لگ گیا کس نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے عہد کیا کہ وہ اس کی تفسیر لکھیں گے. چنانچہ 30 جلدوں پر مشتمل انہوں نے تفسیر کبیر لکھی، جس کی پہلی جلد صرف سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے. 10,000 کا دعویٰ کیا تھا، 30,000 مسائل سورہ فاتحہ سے بیان کیے. 30,000 مسائل بیان کیے سورہ فاتحہ سے. تو ہم تو اس کی عظمت کو جان ہی نہیں سکتے. یہ وہ عظمت والا کلام ہے جو اس بچے کی زبان سے آپ نے سنا. یہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق فرمایا. پھر اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری زبان اور تیرے کان کیسے خوش نصیب ہیں. تو نے وہ الفاظ سنے جو جبریل امین نے ادا کیے. یہ جبریل امین نے ادا کیے. پھر یہ ہمارے آقا اور مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے. بعین ہی ایسے ادا ہوئے جیسے اس بچے نے پڑھے، اور آپ نے بعین ہی ایسا سنا جیسے صحابہ کرام نے حضور سے سنا. اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. شک کرے گا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو انسان اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے، تو جس زبان سے تو جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اس زبان سے، تیری زبان سے اللہ نے اپنا کلام نکلوا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تیری زبان سے ادا کروا دیے. اور صحابہ صحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے سننے کے اتنے شوقین تھے
کہ ابو موسیٰ اشعری کو کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ میرا دل کرتا ہے تم مجھے قرآن سنا۔ ابو موسیٰ رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے کہا کہ ہاں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور کی زبان سے قرآن سنوں۔ پھر ابو موسیٰ اشعری نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب یہاں پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کی چشمان رحمت سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور آپ نے کہا کہ ابو موسیٰ بس اب بس، کیونکہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں گواہی کا بیان کیا گیا ہے، اور حضور اس لیے روئے کہ حضور کی گواہی پر بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو برادران گرامی، یہ قرآن مجید اللہ عزت والے کا عزت والا کلام ہے، اور اتنا بڑا کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے کہ 1450 سال سے تو اس کے معانی اور مطالب کی کھوج لگائی جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ہم قرآن مجید کی برکت سے اسے ڈھونڈتے ہیں۔ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کل ان کا نام ہر بندے کو پتہ ہے، ارطغرل ڈرامہ دیکھ دیکھ کے لوگوں کو یاد ہو گیا، اور ڈرامے میں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ امام ابن عربی بہت عظیم ہستی تھی، ان کی کتاب فصوص الحکم قیامت تک کے احوال اس کے اندر درج ہیں، اور اس کو عام لوگوں کو پڑھنا کفر قرار دیا گیا، بہت بڑی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ امام ابن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، آیت من آیات اللہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان کے علم کی انتہا کیا ہوگی کہ 13 سال 8 ماہ میں جو فتویٰ دینے بیٹھ جائیں، مفتی کامل بن جائیں، 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیں، کیسا اللہ کا نور ان کے سینے میں تھا۔ وہ اللہ کی نشانی امام احمد رضا خان قادری فرماتے ہیں کہ میں امام ابن عربی کا روحانی شاگرد ہوں۔ امام ابن عربی ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے ہیں، 7 شاگرد ہیں، گھوڑے کا رکاب تھامی ہوئی ہے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، آپ نیچے گر گئے، شاگرد نے اٹھانا چاہا تو کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ چلو، تو پھر شاگرد نے کہا کہ حضور کو چوٹ لگی ہے؟ کہا نہیں چوٹ نہیں لگی، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے یہاں پر گرنے کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے، اللہ کی قسم مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے یہاں پر گرنے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، ابھی یہ 9/11 کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، آپ کو یاد ہے 9/11 9واں مہینہ تھا، سپٹمبر کا مہینہ تھا، اور 11 اس کی تاریخ تھی، اور قرآن مجید پر ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان پہلے کر دیا، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، ہمیشہ ان کو یہ چیز چبھتی رہے گی۔ اب 9/11 امریکیوں کے دل میں، ہمارے بھائی زبیر صاحب کے بھائی، ہمارے بھائی خلدون صاحب تو وہیں رہتے ہیں، وہ ہمارے دوست بھی جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں گراؤنڈ زیرو بنا دیا اس کو، وہ جو ٹوئن ٹاورز سے جو گرائے گئے وہ گراؤنڈ زیرو ہے، اور وہاں امریکی آ کے روتے ہیں ابھی بھی، ٹیکسی والے بھی وہاں آتے ہیں، ہمارا اپنا ایک عزیز سا بھانجا تھا، وہ ٹیکسی چلاتا تھا، وہ کہتا ہے وہاں جاتے ہیں تو وہاں روتے ہیں لوگ دیکھ کے، امریکی اس بلڈنگ کی جگہ کو دیکھ کر، یہاں 110 منزلہ بلڈنگ تھی، 110 منزلہ بلڈنگ اب گراؤنڈ زیرو ہو گیا ہے، ابھی روتے ہیں، ان کے دل زخمی ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا، جس نے ریسرچ کی، مصر کے ایک عالم تھے، انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی نشاندہی پہلے کر دی تھی، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہ قرآن مجید کی سورت ہے، 9ویں سورۃ توبہ، سورت نمبر 9، 9/11 یاد رکھیے، پارہ ہے 11، 9/11، اور آیت نمبر ہے 110، کہ ٹوئن ٹاور 110 منزلہ تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ان کے دل اس بات سے ٹوٹے رہیں گے، کٹے رہیں گے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو، جب بھی دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ 110 منزلہ بلڈنگ تھی، 110ویں آیت ہے، 9ویں سورت ہے سورۃ توبہ، اور 9 تاریخ تھی، اور 11واں سپارہ ہے، اور 11 تاریخ تھی اس مہینے کی۔ ہر زمانے کے لوگوں نے قرآن مجید پہ ریسرچ کی، اور جیسا جیسا جس کا ذوق تھا، جیسا جیسا جس کا علم ہے، قرآن مجید میں کھوج کرتے ہیں، تو آج بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے، ہم تو پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اگر آپ گلی سے گزرتے ہوئے 100 بندوں کو روکیں اور ان سے پوچھیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں، 100 میں سے میرے خیال میں 10 بندے قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، اور 10 بندوں میں سے
آپ سنیں تو صحیح پڑھنے والے شاید 2 یا 3 ہی ہوں گے، صحیح پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ استاد صاحب نے بڑا پیارا پڑھا، بچہ بہت پیارا پڑھ رہا تھا، منزل ہم سن رہے تھے، بہت خوبصورت ایک ایک لفظ صحیح کر کے پڑھ رہا تھا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ یہ استاد کی محنت ہوتی ہے، استاد کی محنت بولتی ہے۔ الولد سر لابیہ، جو بیٹا ہوتا ہے یہ شاگرد ہوتا ہے، وہ اپنے استاد کا سر ہوتا ہے، اس سے استاد کی قابلیت جھلکتی ہے۔ اولاد کی خوبی سے والدین کی تربیت کا پتہ لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس عظمت والے رب کا کلام، عظمت والا کلام جس کے ذریعے سے عزت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کو سیدھا کرنے کے لیے اور بلند کرنے کے لیے راستہ پہنچاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی شرح اس حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو اسی سے سرخرو اور سر بلند کرتا ہے، اور جس کو چھوڑتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ ہم سارے اردو بولنے والے ہیں، سب اردو بول سکتے ہیں، اردو گھروں میں پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ آپ 10 صفحے کی کتابچہ کسی کو دے دیں، کسی بچے کو، اور اسے 10 دن 15 20 دن مہینہ دے دیں کہ اس کو زبانی اس کو یاد کر، اور حرف بحرف سنا دے، وہ نہیں سنا سکے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک بچے کے 8 سال 10 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہم نے رکھ دی۔ حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، بڑے عالم تھے، تفسیر انہوں نے کی، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر حاشیے نہیں کے۔ یہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر آریہ سماج کے نام سے ایک ہندوؤں کی تنظیم تھی جو مسلمانوں سے مناظرے کیا کرتی تھی، مسلمان علماء سے۔ ایک آریہ عالم کا مناظرہ ہو گیا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ ان کا جب مناظرہ ہوا تو اس نے کہا، اس ہندو پنڈت نے، اس نے کہا کہ مولوی صاحب مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ میں تمہارے قرآن کے آدھے حصے کا یعنی 15 سپاروں کا میں حافظ ہوں، 15 سپارے مجھے حفظ ہیں، تو تم میری بھگوت گیتا کا ایک صفحہ ہی سنا دو تب مجھ سے بات کرو۔ انہوں نے کہا تو جاہل ہے، تو جاہل ہے، یہ تیری بھگوت گیتا کا کمال نہیں ہے، یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ تجھ جیسے بدبخت کے سینے میں بھی آ گیا۔ تو مجھے کہہ رہا میں تو تیری بھگوت گیتا کو نہیں مانتا، تو مجھے چھوڑ، تو خود اپنی بھگوت گیتا کا ایک صفحہ سنا دے۔ اپنی بھگوت گیتا کا ایک صفحہ نہیں سنا سکا۔ کہ قرآن کے اعجاز ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سے یاد کرنے والا ہے؟ کوئی یاد کرنے والا؟ صدر الافاضل یہ گتکا بازی کے بڑے ماہر تھے، یہ ڈنڈے لٹھ بازی جو ایک زمانے میں بہت بڑا فن تھا۔ یہ اب تو خیر جدید زمانہ آ گیا، لہو و لعب ہو گیا، کھیلیں ایسی ہو گئیں جو وقت کے ضیاع کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے۔ اس زمانے میں لٹھ بازی بہت بڑا فن تھا، اور یہ اس میں علامہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کامل تھے، اس میں بڑے کامل استاد تھے۔ مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے استاد صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا استاد جی قرآن مجید میں رب نے فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس میں نہ ہو، لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی اور بڑی شے ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس میں نہ ہو۔ تبیانا لکل شیء، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ استاد صاحب آپ نے یہ جو لٹھ بازی سیکھی ہے، کیا لٹھ بازی کا بیان بھی قرآن میں ہے کہیں پہ؟ لٹھ بازی کا بیان بھی ہے کہیں پر؟ تو ہنس پڑے اور کہا کہ بیٹے ہاں، لٹھ بازی کے بھی بنیادی اصول ہم نے قرآن سے ہی سیکھے۔ سورہ انفال کی آیت پڑھی جنگ بدر کے احوال میں کہ فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ یہ ان کی گردنوں پر اور ان کے جسم کے جوڑوں پر مارو ان کو۔ تو لٹھ بازی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ حریف کو اور دشمن کو زیر کرنا ہو تو اس کی گردن پر یا اس کے جوڑوں پر لاٹھی مارو۔ یہ قرآن سے اکتساب کیا ہے۔ برادران گرامی، ساری رات ساری زندگی گزر جائے، قرآن مجید کے معنی تو ختم ہی نہیں ہوتے، قرآن مجید کے معنی تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو خوش نصیب ہیں وہ بچے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ حفظ قرآن کو ہمارے زمانے میں بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن حفظ قرآن یہ پہلا سٹیپ ہے
دین کے راستے پر چلنے کا پہلا قدم ہے. یہ کمال نہیں، انتہا نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. قرآن پڑھنا، پھر صحیح پڑھنا، پھر صحیح اس کو یاد رکھنا، پھر قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے ہیں. حدیث شریف کے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، پھر اسے یاد رکھا. من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو اس نے حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. وشفعہ عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اس کے 10 وہ خاندان والے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا. ہم ابھی ان کی قدر نہیں جانتے، حفاظ کی قدر ابھی ہم نہیں جانتے. قیامت کے دن ان کی قدر کھلے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا کیا حال ہو کہ اگر سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو روشنی کا کیا حال ہو. عرض کہ یا رسول اللہ اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو اللہ ایسے تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. برادران گرامی، یہ بڑا عمدہ کام اس کے ہمارے زبیر بھائی بتا رہے ہیں کہ 2 سال سے یہ کر رہے ہیں. شبینے کا تراویح تو ہوتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. جتنا ہو سکے اس سے زیادہ آج 15ویں تراویح 15 دن آپ نے پڑھ لی ہے، 15 راتیں آپ نے گزار لی، ابھی 15 دن 14 دن اس کے باقی ہیں. جتنا ہو سکے اس کو بس نہ جانیے گا. جتنی منزل اگر یہ موقع دوبارہ نصیب نہ ہو شبینے کا تراویح تو پوری پڑھیں، اور تراویح کے ساتھ پھر قرآن مجید کی الگ سے تلاوت کریں. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہو سکے تو روز ایک قرآن مجید ختم کریں، نہ ہو سکے تو 3 دن میں ختم کریں، اور زیادہ سے زیادہ پھر 7 دن میں کم سے کم یہ ختم ضرور کریں. 2 ذکر ایسے ہیں، قرآن مجید اور درود شریف. قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کر لیں. یہ 2 عمل ایسے ہیں، تلاوت قرآن مجید اور درود شریف. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن مجید کی تلاوت کی مشغولیت نے مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی جس وقت میں اس نے دعا مانگنی تھی اس وقت میں وہ تلاوت ہی کرتا رہا، رب فرماتا ہے کہ میں اس کو وہ بھی عطا کروں گا جو اس نے مانگنا تھا، اور جو اس کے حق میں بہتر ہے اسے مانگنا پتہ ہی نہیں، اسے یاد ہی نہیں ہے، وہ بھی عطا فرماؤں گا. گناہ بھی سارے معاف کروں گا، ترقی درجات بھی فرماؤں گا، اور جنت میں اس کا درجات بھی بلند کر دوں. یہ تلاوت قرآن مجید کا اجر ہے. اور دوسرا فرمایا کہ درود شریف وہ عمل ہے. اور سچ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انہی کے صدقے میں تو یہ بہاریں ہیں. حضور کے صدقے میں تو قرآن ملا. دین کا جو مرکز اور محور ہے، آپ دیکھتے ہیں جب لٹو چلتا ہے ایک کیل پر چلتا ہے، ایک کیل پر وہ مرکز ہوتا ہے لٹو کا. تو دین کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کا عرفان دیکھیں، اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہمیں کہنے دیجیے کہ ہندو بھی رب کو مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہزاروں لاکھوں بھگوان ہیں، لیکن ایشور ان کے ہاں بھی ایک ہی ہے. ہندو دھرم میں ایشور ایک ہی ہے. اللہ کو ماننے کا تصور یکتائی کا ہر ایک کے اندر ہے، لیکن اللہ کا وہ تصور جو اسلام نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا. اللہ کا عرفان اللہ کے نبی سے ملا. اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا. تو اس کا ویسے بھی تقاضا یہی ہے، شرافت کا تقاضا ہی ہے کہ ہم حضور کے احسان مند رہیں اور حضور پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں. جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں. ابی ابن کعب کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ فرمایا کہ سارا وقت یا رسول اللہ میں آپ پر دعا کرتا رہوں گا، آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے اللہ تعالیٰ تیری ساری حاجتیں بھی پوری کرے گا، وہ بھی دے گا جو تو مانگنا چاہتا ہے، اور وہ بھی دے گا جو تجھے خود یاد نہیں اور تیرے حق میں بہتر ہے. گناہ بھی سارے تیرے معاف ہوں گے، جنت میں تیری ترقی درجات بھی ہوں گی، حاجتیں بھی تیری ساری پوری ہوں گی. برادران گرامی، بس رمضان المبارک کی یہی پیغام ہے کہ اور اس ختم قرآن کا یہی پیغام ہے. اور ایک آخری بات جو سب سے اہم ہے اور وہ ہم رمضان المبارک کے پروگرام میں ضرور توجہ کرواتے ہیں احباب کو،
اس رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کا دریائے رحمت و مغفرت جوش پر ہوتا ہے. خود رب کی رحمت مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر اللہ جلوہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں. حل من مبتلا، کوئی مبتلا ہے کسی مصیبت میں کہ میں اسے عافیت عطا کروں. ساری رات رب کی طرف سے ندا ہوتی ہے. لیکن فرمایا کہ رمضان کی راتیں تو چھوڑیے، شب قدر میں بھی 4 بد نصیب ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی. 4 بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی. ایک تو فرمایا کہ وہ جو عادی شراب خور ہو، بحمدللہ تعالیٰ وہ تو ایسی محفلوں میں آتے ہی نہیں، ان میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. عادی شراب خور تو کوئی ہے نہیں. دوسرا فرمایا قاطع رحم، جو ماں باپ کے سگے رشتے ہیں، سگے بہن بھائی، ان سے کٹے. کسی نے زیادتی کی آپ اس سے ناراض ہوں، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے. جتنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کا برابر کا بدلہ دینے کے شریعت نے آپ کو حق دیا ہے. لیکن از خود کسی کے ساتھ زیادتی یا کاٹنا یہ اچھا نہیں ہے. اور بحمدللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے بھی یہاں پر نہیں ہوں گے جو کہ قاطع رحم ہوں. پھر فرمایا حقوق الوالدین، والدین کا نافرمان. آق عربی میں آق کا لفظ جو ہے نا، وہ آق کہتے ہیں، میں نے آق کر دیا. آق کا لفظی معنی ہے پھاڑ دینا. لفظ آق معنی ہو کسی چیز کو پھاڑ دینا. عقوق کہتے ہیں کسی چیز کے چتھڑے کر دینا. کئی ایسے ناخلف اولاد ہوتی ہے کہ ماں باپ کے دلوں کو ایسا زخمی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اس کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن وہ بھی کم کم ہوتے ہیں، بہت کم. چھوٹی موٹی نافرمانیاں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں. لیکن کئی مسلسل اذیتیں دیتے ہیں، مسلسل اذیت دیتے ہیں. والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں، والدین کے ساتھ محبت سے بولتے نہیں ہیں. ایسے بدنصیب اور بدبخت بھی ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں مسجد میں جا رہا تھا، میرا بیٹا مسجد سے نکل رہا تھا، سیڑھیوں پر اس نے میری طرف دیکھ کے منہ پھیر لیا، اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا. یہ یہ عاق الوالدین یہ ہوتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں. لیکن چوتھا مرض ایسا ہے، اس سے بچا ہوا کوئی نہیں الا قلیل، ہزاروں کیا لاکھوں میں شاید کوئی بندہ ہو جو بچا ہوا ہو. فرمایا کہ وہ مشاحن، جس کو حدیث میں مشاحن کہا ہے، یعنی کینہ پرور، دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو، بغض اور عناد رکھتا ہو. دل میں کسی کے لیے بغض اور عناد رکھنے والے کی اللہ بخشش نہیں کرتا. تو دلوں کو صاف کر لیجیے. یہ مرد ہر بندے کے اندر ہے، الا قلیل، کو لاکھوں میں ایک ہوگا جس کا دل صاف ہو. ورنہ ہر دل کے اندر، حضور نے فرمایا جنتی کو دیکھنا تو یہ آ رہا ہے، جنتی کو دیکھنا تو 3 دن حضور نے فرمایا کہ یہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ لو، جنتی کو دیکھو. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون ہے. ایک ہی بندے کو حضور 3 دن فرما رہے ہیں. میں 3 دن ان کے گھر جا کر مہمان ٹھہرے، 3 دن ان کے معمولات کا جائزہ لیا، کوئی الگ سے عمل نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ چچا میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ رسول اللہ نے تیرے لیے فرمایا تھا کہ تو جنتی ہے. میں نے تو تیرا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، فرائض تو پڑھتا ہے، رات بھر تو آپ بھی سو جاتے ہیں اور دن کو اپنے بھی کام کرتے ہیں، فرض پر نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا؟ کہا بیٹے اور تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب میں رات بستر پر سوتا ہوں نا تو اپنے دل کو سب سے پاک کر کے، سب سے غصے، نفرت، کینہ، بغض کو دور کر کے دھو کر سوتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. اور صبح کرتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہوتی. تو تڑپ کر بولے یا امی ہاذا ہوا، اے چچا یہی تو آپ کا وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے. تو برادران گرامی، یہ اس رمضان کا خاص پیغام ہے، اس رات کا خاص پیغام ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. پھر پتہ لگ جائے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے اور اس خرابی کو دور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول اور مستجاب فرمائے. ہمارے بھائی زبیر بھائی کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں دے، ان کے گھر میں گھر والوں کو برکتیں عطا فرمائے. ان حفاظ کو، اتنے سارے حفاظ ماشاءاللہ ان کو استاد صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کرنے والی بنائے. اور یہ رمضان اور شعبان، یہ قرآن حدیث میں ہے کہ دونوں سفارش کرنے والے ہیں. رمضان والقرآن یشفعان، یہ دونوں شفاعت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں شفیع بنائے اور ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما کر ہم جیسے گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو، خطاکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.